بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانا۔ قرآن مجید میں جا بجا شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شرک کا بنیادی معنی کیا ہے؟ شرک کے لفظی معنی ہے حصہ دار بنانا، ساجی بنانا۔ گویا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو بالکل مان ہی نہیں رہا کوئی۔ مشرکین مکہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بہت سے خداؤں کو مانتے تھے۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کو مانا ہی نہ جائے تو یہ شرک نہیں، یہ کفر ہے۔ تو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ تھی، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا اور شرک سے بچتے رہنا۔ قرآن مجید میں جن مقامات پہ اللہ کے بہت زیادہ غضب کا اظہار ہوتا ہے، ان میں سے چند مقامات وہ بھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک کا تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی دو آیات بڑی اہم ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو ہوگا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ اور سورہ نساء، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 کا ہم نے مطالعہ کیا، 116 بالکل یہی مضمون ہے، صرف آیت کے آخری حصے کے اندر الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے۔ یہاں پہ بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو ہوگا جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جہاں تک کہ الفاظ وہی ہیں جو آیت نمبر 48 کے اندر بھی آئے تھے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور کی درجے کی گمراہی اختیار کر گیا۔ یہ لفظ دور کی گمراہی کو بھی ذرا سمجھ لیا جائے۔ آدمی محلے کے اندر بھول جائے تو ایک گلی بھول کے دوسری میں چلا جائے گا، کوئی بتائے گا تو آدمی آسانی سے واپس آ جائے گا۔ آدمی جی ٹی روڈ سے جا رہا ہو اور وہاں راستہ بھول جائے تو بہت جلد ہی مڑنے کا سکوپ موجود ہے، لیکن اگر انسان موٹر وے پہ جا رہا ہے اور وہاں راستہ بھول جائے، پھر وہاں پہ یو ٹرن تو بہت دور سے لے کے آنا پڑے گا، اور اگر جہاز راستہ بھول جائے تو بہت لمبا فاصلہ طے کر کے واپس آنا پڑے گا۔ یہ گمراہیوں کے راستے بھولنے کے مختلف درجات تھے، لیکن اگر کوئی شرک اختیار کر لیتا ہے تو بہت دور گمراہ ہو کے چلا جاتا ہے، رائے ہدایت سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور پھر واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو گے تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے امید موجود ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ جو شرک اصغر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ شرک کی پہچان ویسی ہی مشکل ہے جیسے سیاہ اندھیری تاریک رات ہو، سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، جیسے اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے، ناممکن کے قریب ہے، ویسے ہی شرک اصغر کی پہچان بھی بہت مشکل ہے۔ اور اسی لیے شرک سے بے فکرہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون سا شرک کر رہا ہوں، حالانکہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے شرک آ جاتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے۔ انسان اپنی توقعات اللہ سے ہٹا کے مادے سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ کے پالنے پر، اللہ کے رزق دینے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا جیب میں پڑے ہوئے اے ٹی ایم کارڈ کے اوپر یقین ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ پر میرا ایمان ہے، یقین ہے، تو اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیب کے اندر اے ٹی ایم کارڈ موجود ہے، کریڈٹ کارڈ موجود ہے،
اصل اللہ پہ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ پاس کچھ نہ ہو تب بھی امیدیں آج سے ساری کی ساری کس سے لگائی جائیں؟ اللہ سے لگائی جائیں، اور اگر مادے سے توقعات وابستہ رکھ لی جائیں تو یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک کی تین موٹی موٹی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے شرک فی العبادت، ایک ہے شرک فی الذات، اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ ان تینوں کو چند جملوں کے اندر سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ شرک فی العبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنا لینا، مراسم عبودیت کسی اور کے سامنے ادا کر لینا۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے لیکن انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجود بنا لے، انسان ہاتھ باندھ کے قیام اللہ کے سامنے کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرح کی عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کسی اور کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ شرک ہے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر دعا مانگی جائے تو یہ شرک فی العبادت ہے۔ دوسرا ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا لینا، کسی اور ذات کو اللہ کی طرح کی ذات مان لینا، اللہ کا بیٹا مان لینا، اللہ کی بیٹی مان لینا، اللہ کی بیوی مان لینا، یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک فی الصفات، جو اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی صفات کسی اور کی مان لی جائیں، کہ جیسے اللہ کی صفت ہے ہو بہو ویسے ہی کسی اور کی بھی صفت موجود ہے تو شرک ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنا ذرا دقت طلب کام ہے۔ قرآن مجید کے اندر رؤوف الرحیم کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے، اور یہی لفظ رؤوف الرحیم کا اللہ کے لیے بھی آیا ہے۔ اپنی عام زندگی میں ہم مالک کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولتے ہیں۔ عادل کا لفظ، عالم کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو کیا جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا؟ نہیں۔ بس تین بنیادی نقطوں کا فرق ذہن میں رکھ لیجیے۔ نمبر ایک، یہ جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ذاتی ہیں، اور جس کے پاس بھی موجود ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تمام صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور باقی سب کی عطائی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب قدیم ہیں، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ کے علاوہ ان صفات کا پرتو اگر کہیں پہ موجود ہے تو وہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، وہ شروع سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دینے سے آئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے اندر یہ جو صفات موجود ہیں وہ کلی موجود ہیں، اور کسی اور کے پاس یہ صفات اگر موجود ہیں تو وہ کلی نہیں ہے، جزوی میں ہے۔ اگر یہ تین باتیں پیش نظر رکھ لی جائیں تو انسان شرک کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ صفات جو ہیں جب اللہ کے لیے بولی جائیں گی تو یہ قدیم ہوں گی، یہ ذاتی ہوں گی اور یہ کلی ہوں گی۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولی جائیں گی تو یہ حادث بھی ہوں گی، عطائی بھی ہوں گی، جزوی بھی ہوں گی۔ ان تین باتوں کو سمجھ لیا جائے تو ہم شرک فی الصفات سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نکات کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور پھر انہیں اپنے عقیدے اور عمل کا حصہ بنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔